سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن، ہوتا ایسا جذبہ پہ چارے یار۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی منوں کے پیارے پیارے سلسلے جس کا نام ہے مدنی منوں کا سنت و برا اجتماع، اس سلسلے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ دیکھ سکیں گے تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، سنت و برے بیانات، درود پاک کے معمولات، مکتبۃ المدینہ کے چند اعلانات، ذکر، دعا اور صلاۃ والسلام پر اس اجتماع کا اختتام ہوگا۔ آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر اجتماع میں اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ نگاہ نیچی کیے خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ باتیں کرنے، ٹیک لگانے، ادھر ادھر دیکھنے، زمین پر انگلیوں سے کھیلنے، دریوں کے دھاگے نوچنے سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اجتماع کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اب تلاوت قرآن پاک ہوگی، خاموشی اور نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی آرزو ہے خدا 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 مدینے کی مجھ کو گلیاں دیکھا مدینے کی مجھ کو گلیاں دیکھا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی ذرہ ذرہ وہاں کا نورانی 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 ہے منور فضا مدینے کی ہے منور فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی اپنے جوتے اتار لینا تم اپنے جوتے اتار لینا تم جب گلی دیکھنا مدینے کی جب گلی دیکھنا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی مجھ کو گلیاں دیکھا مدینے کی آرزو ہے خدا مدینے کی جا کے اتر پھر مدینے میں 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 رحمتیں لوٹنا مدینے کی رحمتیں لوٹنا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك
حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں باکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پہ غوث و رضا دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ نمبر 5 کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے اللہ عز و جل نے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے. سوچئے کہ حکومت وقت اگر کسی کو کسی کام سے منع کر دے اور اس جرم کے کرنے والے پر سزا کا اعلان کر دے تو کوئی سمجھ رکھنے والے شخص جان بوجھ کر اس کام کو نہیں کرے گا اور بچنے کی کوشش کرے گا. سوچنے والی بات ہے کہ ہم ایک دنیا کے حاکم کے منع کرنے پر تو جرم سے گھبرائیں، مگر رب العالمین جو احکم الحاکمین ہے، ہمارے فائدے نقصان کا مالک ہے، ہماری زندگی موت اسی کے قبضے میں ہے، پھر بھی ہم اس رب العالمین کی نافرمانی کرتے پھریں تو یہ کیسی نادانی ہے. مدنی منوں اور ناظرین، صلہ رحمی کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو پھر بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے اور قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. چنانچہ حضرت سیدنا ابو الاحوص عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. ان کے والد فرماتے ہیں: میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائی سے کچھ مانگتا ہوں تو وہ نہیں دیتا، پھر جب اسے میری ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس آتا ہے، مجھ سے کچھ مانگتا ہے، حالانکہ میں قسم کھا چکا ہوں کہ نہ اسے کچھ دوں گا اور نہ ہی صلہ رحمی کروں گا. تو حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ جو کام اچھا ہے وہ کرو اور اپنی قسم کا کفارہ دے دو. حدیث پاک میں ہے کہ ان لوگوں میں سے مت بنو جو یہ کہتے ہیں اگر لوگ ہم سے بھلائی کریں گے تو ہم بھی بھلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہم پر ظلم کریں گے تو ہم بدلے میں بھی ظلم کریں گے، بلکہ خود کو اس بات کا عادی بناؤ کہ لوگ تم سے اچھائی کریں تو تم بھی ان سے اچھائی کرو، اور اگر لوگ تم سے برائی کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو. تو معلوم ہوا کہ صلہ رحمی کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں محروم کرے تب بھی ہم اسے عطا کریں، وہ اگر ظلم کرے تب تو پھر بھی ہم اسے معاف کر دیں اور اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کریں. کاش ہم روٹھے ہوئے رشتہ داروں کے پاس خود جا کر ان سے معافی مانگ کر ان کو منائیں. یہ سب ہمارے لیے کرنا تو بڑا مشکل ہے، اور شیطان بھی طرح طرح کے وسوسے پیدا کرے گا کہ ہم اس کے گھر پر کیوں جائیں جو ہمارے گھر پر قدم رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کیا ہر بار ہم ہی پہل کریں گے وغیرہ وغیرہ. یاد رکھیے یہی تو امتحان ہے کہ ہم نفس و شیطان کی بات میں آ کر اپنی آخرت برباد کر دیتے ہیں، یا صبر کرتے ہوئے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے اور اپنی آخرت کے بہتری کا سامان کرتے ہیں. اس لیے ہم سب کو ہمت سے کام لیتے ہوئے، شیطان کی مخالفت کرتے ہوئے، اپنے ہر رشتہ دار سے جب تک کوئی شرعی مجبوری نہ ہو اچھا سلوک کرتے رہیں اور ثواب پانے کی نیت سے اپنے ناراض رشتہ داروں کو راضی کرنے اور ان کو منانے کا پکا ارادہ کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ نفاق اور جہنم کی آنکھ سے آزاد ہے، اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب لا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1 اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے. نمبر 2 لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3 فرشتوں کی خوشی ہوتی ہے. نمبر 4 مسلمانوں کی طرف اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 5 شیطان کو اس سے غم ہوتا ہے. نمبر 6 عمر بڑھتی ہے. نمبر 7 رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نمبر 8 فوت ہو جانے والے مسلمان باپ دادا کو خوش ہوتے ہیں. نمبر 9 آپس میں محبت بڑھتی ہے. اور نمبر 10 وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. واقعی اچھا سلوک کرنے پر یہ برکتیں ملتی ہے جبکہ رشتہ داریاں توڑنے پر اللہ عز و جل کی ناراضی کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہر دم اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے. امین بجائے نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک پڑھ لیتے ہیں. سب سے پہلے جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت سیدنا احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الوالی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھا جائے گا اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرمائے. قرآن پاک 16 لائنوں والا مدنی قاعدہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان مختلف سائز اور ہدایہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائے. مختلف رسائل ویسیڈیز مختلف میمورکارڈز اور سیرۃ الجنان تفسیر القرآن مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما سکتے ہیں. پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا اور خوبصورت رسالہ جس کا نام ہے میں سدھرنا چاہتا ہوں آج ہی مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیں. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے بچپن کے گناہ کو یاد رکھنے کا نرالا انداز، قیامت سے پہلے حساب، کبھی اوپر نہ دیکھوں گا، مغفرت کی تمنا، کب حماقت ہے کے ساتھ ساتھ سرما لگانے کے 4 مدنی پھول. اس رسالے کو پڑھنے کی نیت کیجئے اور جو پڑھنا نہیں جانتے وہ سننے کی نیت کیجئے اور زور سے کہیے انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ. ہر ہفتے کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت قرآن اور نعت شریف سے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. مدنی مذاکرے میں آپ خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلا کر شرکت کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر درود سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. کعبۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر مل کر ذکر کیجیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 Allah
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گنبد خضرا کا تصور بان کر مل کر درود سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی کروں تیری حمد و ثنا یا الہی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. جزا الله عنا سيدنا محمد
مالک و مولا اپنے پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے. ہمارے پیر و مرشد کے صدقے ہمیں اپنا دوست بنا لے. ہمیں نمازوں کی پابندی نصیب فرما. اے اللہ روزانہ تلاوت قرآن پاک کی سعادت نصیب فرما. فلموں ڈراموں گانے بازوں سے نفرت عطا فرما. تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری نعتوں اور درود پاک کی کثرت نصیب فرما. جھوٹ غیبت اور ماں باپ کی نافرمانی سے بچا. اپنے پیر و مرشد کا اور استاد کا مطیع فرما بردار بنا. اے اللہ عز و جل ہمیں صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر علم دین حاصل کرنے والا بنا. مولا ہر نیک کام تیرے لیے ہی کرنے کی سعادت نصیب فرما. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. اے اللہ ہمیں بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. پیارا پیارا کعبہ دکھا, میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. یا اللہ مسلمانوں کی پریشانیاں بیماریاں بالعافیت دور فرما. ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما. جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پروس نصیب فرما. مدینے کی مہکی مہکی فضاؤں کا واسطہ ہماری تمام جائز دعائیں قبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله على محمد صلى الله عليه وسلم. میرے حضور پر سلام, میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. تاجدار حرم شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میرے حضور پر سلام, میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں. کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین. دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین, دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. میرے حضور پر سلام, میرے حضور پر سلام. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی. پھر بلا لو مدینہ
تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی سی کی سوا آرزو ہی نہیں کوئی سی کی سوا آرزو ہی نبی تم پہ ہر دم کرو رو درود و سلام میرے حضور پر سلام میرے حضور پر سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار سنتوں کا میں چرچا کروں رات دن ہوتا ایسا جذبہ پائے چارے یار